السلام علیکم، پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی۔ اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کہ سیاست کس عروج پہ چل رہی ہے۔ جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن جمع کروائی گئی ہے، اس کے بعد سے سیاست میں بہت زیادہ گرمی آ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو پارلیمنٹ لاجز میں واقعہ ہوا، اس کے بعد سندھ ہاؤس میں جس طرح لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد سندھ ہاؤس کے اوپر حملہ ہوا، پھر آئین کا آرٹیکل 63 ہے، اس کو لے کے حکومت سپریم کورٹ میں چلی گئی اور سپریم کورٹ آج کل اس کی تشریح کر رہی ہے کہ کس طرح اس کو لاگو کیا جائے۔ دوسری طرف قومی اسمبلی کا ایک اجلاس بھی ہو گیا ہے، اس کے بعد دوبارہ جو ہے منڈے کو اجلاس ہوگا اور اس میں جو ہے اس کے اوپر بحث کی جائے گی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے، کس وجہ سے لائی گئی ہے، اپوزیشن کا کیا لائے عمل ہے، حکومتی اتحادی کس طرف جاتے ہیں، حکومت کی کیا پالیسی ہے اور وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ ان باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے صاحبزادہ جہانگیر صاحب کو، جو کہ اسپوکس پرسن ٹو پرائم منسٹر فار ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ UK اینڈ یورپ ہے، اور عمران خان صاحب کے بہت پرانے اور قریبی ساتھی بھی ہیں۔ دوسرے ساتھ ہے موجود چودھری نور الحسن تنویر صاحب، جو کہ MNA ہے 169 NA سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ یہ جیتے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ چودھری تنویر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی آتے رہے، محترمہ کے خلاف آیا، نواز شریف کے خلاف آیا، تو اس وقت کرپشن کے الزامات ہوتے تھے وزیر اعظم کے اوپر۔ اس دفعہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے اس پہ وزیر اعظم کے اوپر کوئی الزامات نہیں ہیں اس قسم کے، تو کیوں آپ لوگوں نے محسوس کیا اپوزیشن نے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے نا کہ اس وقت جو الزامات لگانے والے ہیں نا وہ لگا رہے ہیں کون؟ وزیر اعظم صاحب بذات خود بنفس نفیس، اور وہ ان کے مزاج میں جو آئے وہ ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اور وہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی حکومت کے ساتھ کوئی جاتا ہے تو وہ خرید و فروخت ہوتی ہے۔ حکومت کو چھوڑ کے جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ وہ آپ اپنے حالات کو دیکھیں، اس وقت حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ باہر آپ نکلیں کسی گلی میں، محلے میں، کسی بازار میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، آپ لوگوں سے رائے لیں، اور رائے آپ کو اس طرح نظر آتی ہے کہ اس میں خان صاحب جو ہیں وہ 28% کے اوپر ہیں، اور جو PDM اور مسلم لیگ نون اور ہم جو ہیں وہ 62% کے اوپر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور اس میں جو آپ نے وعدے وعید کیے وہ اس کو آپ نے پورا نہیں کیا۔ اس وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ جو اب الیکشن کا سال اگلا ابھی نہیں ہوئے، اگر تو اگلے سال الیکشن ہوں گے، تو سیاستدان نے اپنا فیوچر جو ہے اس کو اس نے سیو کرنا ہوتا ہے۔ تو لوگ جو اب اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، جو MNAs ہیں PTI کے، تو وہ جب لوگوں میں جاتے ہیں تو لوگ ان سے گلے اور شکووں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے کو کام نہیں کروا رہے۔ پچھلے 4 سال سے عمران خان صاحب نے ماسوائے وعدوں کے، اور ہم تو جو کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جھوٹے وعدوں کے، کوئی انہوں نے کام نہیں کیا۔ لیکن ایک سال رہ گیا تھا الیکشن میں، تو آپ لوگ صبر کر لیتے، الیکشن میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ ہمارا بالکل صبر ہے، ہمارا صبر تھا، لیکن عوام جو ہے وہ پھنس گئی ہے۔ مہنگائی جو ہے، آپ قیمتوں کا کمپیرزن اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ شروع ہو جائیں آپ چینی سے، آٹے سے، ادویات سے، میں پیٹرول کی مصنوعات کی بات نہیں کرتا، چلے اس کی عالمی مارکیٹ کا اس کے اوپر افیکٹ ہے، لیکن جو آپ کے پاس گھر میں جو آپ کی چیزیں ہیں وہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ پرائم منسٹر یہی تو کہتے ہیں مافیا بیٹھا ہوا، مافیا نہیں ہوتا، خود مافیا ہیں، اور یہ کہ وہ ایسا مافیا ہے جو نا آپ کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، اور بڑے ڈٹھائی سے بولتا ہے، اور ایسے بولتا ہے کہ جناب دوسرے بندوں کو۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے، آپ لوگوں کو چوہے کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی کہ میں ان کی وکٹیں اڑا دوں گا۔ آپ کی اپنی کوئی وکٹ بچی نہیں ہے، آپ کی تو گیم جو ہے وہ پوری کی پوری اوور ہو گئی ہے۔ آپ کے پاس کوئی اس وقت جو ہے، لیکن سیاست میں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ شہباز شریف صاحب سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے زرداری صاحب کو، اور مولانا کا جو نام رکھا گیا وہ تو خواجہ آصف نے اسمبلی میں رکھا تھا۔ میری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ کہا ضرور، اس کو کسی نے پذیرائی نہیں بخشی تھی۔ ایون اس وقت کے وزیر اعظم ہمارے قائد محمد نواز شریف نے شہباز شریف صاحب کو منع کیا تھا کہ آپ یہ اس طرح سے بات نہ کریں۔ اس وقت وہ صدر تھے اور وہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ ہوتی ہے گرمی سردی، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے نا اس کو ایڈریس کریں نا۔
آپ کو اقتدار میں آئے تھے لوگوں سے وعدے کر کے کہ میں جو ہوں وہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، میں 50 لاکھ گھر دوں گا، میں پاکستان کے عوام کے مسائل کو کم کروں گا. آپ نے آنے کے بعد کم کرنے کے بجائے لوگوں سے جو ہے نا روٹی کا نوالا تک چھین لیا. جہانگیر سے پوچھتے ہیں صاحبزادہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے آپ کے تو اتنے پرانے تعلقات ہیں، کم از کم 50 سال تو ہو گئے ہوں گے. وہ تو بڑے شرمیلے سے انسان ہوتے تھے، وہ تو کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، تو اب تو وہ تقریروں میں کسی کو بخشتے ہی نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی. میں عمران خان پہ تو ذرا ابھی بات کرتا ہوں. پہلے تو یہ میرے دوست جو ہیں یہ کافی چیزیں فرما رہے تھے، تو ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دوں. نو ووٹ کانفیڈنس، بہت عمدہ سوال آپ نے کیا کہ نو ووٹ کانفیڈنس پہلا جو ہوا تھا وہ ہوا تھا کرپشن کے اوپر. اب تو کرپشن خان صاحب کا تو ہے نہیں، تو یہ نو ووٹ کانفیڈنس کی چیز کا ہے؟ ایک آنیسٹ لیڈر بیٹھا ہے، نو ووٹ کانفیڈنس کی چیز کے لیے کر رہا ہو. تو انہوں نے کہا جی وہ مہنگائی کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، شوگر، آٹا، فلانا، ٹنڈے، آلو یہ مہنگے ہو گئے. ارے ان کو کچھ تھوڑی سی ایجوکیشن بھی سمجھائیے. ان کو یہ بتائیے کہ 600 روپے لیٹر اس وقت پیٹرول ہے انگلینڈ کے اندر. وہاں پہ ماتم ہو رہا ہے، جہاں پہ اتنی تنخواہیں ملتی تھیں وہ لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے. ایک WT جو آتی تھی وہاں پہ، نسیم صاحب آپ بھی وہاں پہ رہیں، وہ 80 پینس کی آتی تھی. 80 پینس کا مطلب ہوا 200 روپے کی آتی تھی. اب وہ WT وہاں پہ مل رہی ہے 600 روپے کی. انفلیشن ورلڈ وائڈ اوپر جا رہا ہے. تو آپ یہاں پہ کوئی جادو دکھا سکتے ہیں؟ تو پھر بھی انسپائرڈ آف دیٹ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اتنے ریکوری کری ٹیکسز کے اندر، جو وہ پیسہ آیا وہ خان صاحب نے قوم کے اندر وہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرا، ان کو ریلیف دی. کامیاب یوتھ پروگرام جو ہے اس کے تھرو دی، احساس پروگرام اس کے تھرو دی. ہر چیزوں کے اندر یہ ان کو سہولتیں پہنچائی گئیں. اب آپ دیکھیں ایک بات سنیں، اس وقت یہاں پر جو صورتحال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وعدے آپ نے پورے نہیں کرے. آپ کی ہائیسٹ ہے اس وقت ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس. تو اس کا کیا مطلب کیا ہوا؟ یہ کیسے ہماری ہائیسٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا 24 آورس فیکٹریاں چل رہی ہیں. بیکاز آپ کا کمپٹیشن ہو رہا ہے چائنا سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، سری لنکا سے. تو 24 آورس فیکٹریاں چل رہی ہیں. فیکٹریاں چل رہی ہیں تو وہ کون چلا رہا ہے؟ مالک بیٹھا چلا رہا ہے فیکٹریاں. آپ لیبر امپلائی کر رہے ہیں دھڑا دھڑ اس کے اندر، فیکٹریوں کے اندر. آپ کی اس وقت ہائیسٹ ایکسپورٹ جا رہی ہیں آئی ٹی کے اندر. آئی ٹی کے اندر آپ ایک دم اوپر پہنچے ہوئے ہیں. آپ یہ ساری چیزیں تو دیکھیے جس طریقے سے اس وقت یہاں سے پاکستان سے ہو رہا ہے. انہوں نے فرمایا اوورسیز انگلینڈ کا ذکر کرا. یہ شاید یہ نہیں پہچان پائی کہ میں انگلینڈ سے خود آیا ہوا ہوں اور میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، مگر میں ان کی نالج کے لیے میرے دوست تھے، میں ایڈ کروں گا. پہلی دفعہ انگلینڈ اور پاکستان کے بیچ میں ٹریڈ جو ہے، انگلینڈ کا ٹریڈ، انگلینڈ کی ایکسپورٹ پاکستان کو ہے 1 بلین پاؤنڈ کی، اور پاکستان کی ایکسپورٹ ہے انگلینڈ کو 2 بلین پاؤنڈز کی. مجھ سے پرائم منسٹر بورس جانسن کا جو ٹریڈ کا ایڈوائزر، اس نے کمپلین کری. میں بولے کمپلین کس لیے کر رہا ہے؟ ہم کمپٹیشن کر کے آ رہے ہیں یہاں پر. آپ کو اگر اپنی ٹریڈ بڑھانی ہے پاکستان جائیے، وہاں مارکس اینڈ اسپینسر کھولیے، جان لوئس کھولیے، سیلسبری کھولیے آپ بھی اپنی ساری جا کے دکانیں جیسے ہم کر رہے ہیں. فورن ایکسچینج ریمیٹنس یہاں پہ آتا تھا $16 بلین، $17 بلین. ریکارڈ بریکنگ آ رہا ہے اس وقت over $30 بلین. And not only that, آپ بھی انگلینڈ سے آئے، میں بھی آئے، اور میرے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ جاؤ جو بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی آئے. ہم کتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں ایوری ڈے باہر سے، اوورسیز سے، 9 ملین اوورسیز ہے باہر. ہم اتنے ہی $30 بلین کا فورن ایکسچینج انجیکٹ کرتے ہیں اکنامی کے اندر تھرو آر اسٹے ان دا ہوٹلز، کباب کھانا، تکے کھانا، شاپنگیں کرنا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن صاحبزادہ جہانگیر صاحب، آپ اگر مارکیٹ میں جائیں، لوگوں سے ملیں،
تو مہنگائی کا رونا ہے. جو پہلے پیٹرول کا ٹینک اگر میری گاڑی کا بھی فل ہوتا تھا 2800 میں، تو اب وہ 5000 میں ہو رہا ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے، چلے ہم یہ بات بھی مانتے ہیں. اگر ہم مارکیٹ سے کوئی سامان لینے کے لیے جاتے ہیں، بہت بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے. تو جو خان صاحب نے وعدے کیے تھے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، وہ ابھی تک وعدے پورے نہیں ہو سکے. ان امپلائمنٹ کہہ رہے ہیں بڑھ گئی ہے. دیکھیے ابھی خان صاحب نے کیا اناؤنس کرا. انہوں نے اناؤنس کرا کہ جو یوتھ ہے، جو گریجویٹنگ کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، وہ 10 لاکھ روپے کا انٹرسٹ فری لون لے سکتے ہیں کہ اپنی چھوٹی کوئی بزنس سٹارٹ کریں، کوئی چھوٹی اپنی کاٹیج انڈسٹری سٹارٹ کریں. ان امپلائڈ نہ رہیں، کوئی نہ کوئی کام کریں. ان کو یہ فیسلٹی دی جا رہی ہے. چودھری صاحب اتنی تو فیسلٹی دے دی ہیں، نوجوانوں کا پروگرام، صحت پروگرام، احساس پروگرام. اور ابھی ایک مجھے معاف کریے گا، میں بیچ میں بات کاٹ نہیں رہا آپ کی، یہ مجھے معاف کیجیے گا. یو کے تھے پہلی دفعہ 500 ملین پاؤنڈ کا یہاں پہ انویسٹمنٹ آیا ہے بائی دا اوورسیز پاکستانی. یہ میں انگریز کمپنیوں کی نہیں بات کر رہا، کسی کی میں نے انگریز کمپنی. چلیں چوہدری صاحب سے ذرا جواب لے لیتے ہیں. بتائیے، انہوں نے تو بتایا کہ بڑا بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں گلیوں کی، محلوں کی، لوگوں کی، عوام کے مسائل کی، عوام کے مسائل کو حل کرنے کی. ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ کلیم ہے کہ بھائی صاحب نے کہا کہ میرے پاس 200 ماہر معاشیات ہیں، جو کہ ماہر منشیات زیادہ نکلے اس میں سے، ماہر معاشیات ان کے پاس کوئی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. وہ کروڑ نوکریوں کی بات بھی نہیں کرتے، 50 لاکھ گھروں کی بات بھی نہیں کرتے. یہ آج آ کے خان صاحب کی خوبیاں، خان صاحب کی خوبیاں بھائی ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے والا بندہ چاہیے. لیکن 35 سال سے تو آپ لوگوں کی حکومت ہے، تو کیا خدمت کر رہی ہے؟ میری بات 35 سال نہیں، ہم 75 سال کی بات کریں نا. 75 سال میں کیا کس نے کیا ڈیلیور کیا ہے. جہاں تک بات ہے اس وقت خان صاحب کی، وہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جس کو ہاؤس میں، پارلیمنٹ میں جس کو اکثریت حاصل نہیں ہے، وہ پاکستان کا وزیر اعظم نہیں رہ سکتا. سمپل بات ہے. ہم نے ان کے اوپر عدم اعتماد ثابت کیا ہے. اور پھر یہ کہ یہ ان کی طرف سے واویلا کرنا کہ جی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لوگ کہتے ہیں جی کہ اچھائی کا ساتھ دو، برائی کے ساتھ لڑو. بھئی ہم تو آپ کو سب سے بڑی برائی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جھوٹوں کا اگر کوئی موازنہ کیا جائے تو سب سے بڑے جھوٹے آپ ہیں. سب سے بڑے نہی عن المنکر جو ہے ہم کہتے ہیں. مجھے بریک نہیں کہا جا رہا. آپ سے نہیں، گفتگو شروع کرتا ہوں، آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے بات کمپلیٹ نہیں، آپ بریک کے بعد آپ ہی شروع کریں گے. چھوٹی سی بریک لے لیں، واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک. جی چوہدری صاحب اپنی آپ بات پوری کریں. میں یہ کر رہا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں اس وقت کہ دستور کے مطابق، آئین کے مطابق ہم نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کیا. اور جو شخص جو ہے آپ کے اوپر اعتماد کر سکتا ہے، جو شخص آپ کو ووٹ دیتا ہے یہ کہہ کے کہ میں آپ کو لیڈر آف دا ہاؤس منتخب کرتا ہوں، انہی میں سے لوگ جو ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ آپ نے پاکستان کے عوام کے مسائل میں اضافہ کیا، حل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، آپ جو ہے نا وہ ہم سے متواتر سے جھوٹ بولتے ہیں، لہذا آپ کی باری آئی، اس کے بعد آپ کو دیتے موقع. خان صاحب 14 سال ہو گئے تقریباً ریپیٹ کر رہے ہیں. میں نے ایک پروگرام میں 2 لفظ ریپیٹ کر رہے ہیں، خان صاحب اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. یہ کوئی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ میری بات کو کمپلیٹ کرنے میں بولوں گا، آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا. سیدھی سی بات ہے، میری بات کمپلیٹ ہو جائے، آپ بات کرتے رہیں. عرض یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جن لوگوں نے آپ کے اوپر اعتماد کیا تھا، آپ کو وزیر اعظم چنا تھا، وہی لوگ آپ کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں. آپ کے پاس اب یہ حق نہیں ہے کہ آپ ایز اے پرائم منسٹر کنٹینیو کریں. اب آپ لیکن وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی. ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی. اب دیکھیں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا کہا ہوا جو بات جھوٹی جو آپ کہہ دیں وہ صحیح ہے. اعتراض تو کر سکتے ہیں، کس نے اختیار دیا؟ اعتراض تو کر سکتے ہیں، اعتراض تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر دوسری پارٹی کے کیمپ میں پائے جائیں، جس طرح سندھ ہاؤس میں موجود تھے، تو یہاں کوئی سازش نہیں نظر آتی. جس طرح چھانگا مانگا لے گئے، مری لے گئے. آپ تو وزیر اعظم ہیں اس وقت، آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں، اور قانون کے مطابق اس کے اوپر ایکشن لیں. رکو بھی یار،
چلے 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 بات کنٹرول وہ کر رہے ہیں، کنٹرول وہ کر رہے ہیں، میری آپ دونوں سے ریکویسٹ، میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں، پورا موقع آپ کو، ہاں باری باری بات کو ٹوکیں گے، میں کنڈکٹ کروں گا، ٹھیک ہے آپ بول لیں، یہ مجھے کیوں روک ہاں نہیں وہ نہیں روک رہے، مجھے کہہ رہے ہیں کہ روکو، نہیں آپ ان کو بات آپ کریں، آپ مکمل کر لیں، میری بات کو آپ مکمل کر لیں، آپ کی باری اس کے بعد پورا موقع میں یہ عرض کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کی اکثریت ہاؤس میں نہیں رہی، لہذا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ جو ہے کنٹینیو کریں۔ چلے آپ یہ سوال جہانگیر سے پوچھ لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کیونکہ اکثریت نہیں رہی ہے اور انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کر دیا ہے تو ان کو اب چلے جانا چاہیے۔ میں یہاں پہ ان کا سوال دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں آپ کو حقیقت پر آنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں پروگراموں پہ سوال کے جواب دینے نہیں جاتا ہے۔ میں نے اس کے اکنامی پہ انہوں نے بات کری، 30 سال سے 3 ڈیکیڈ سے اکنامی ہماری کتنی اوپر تھی، ماشاءاللہ کتنی اوپر تھی، اتنی اوپر تھی کہ ہم نے 100 ملین پاؤنڈ کے پاک لین میں گھر خریدے جا کے، بیکاز اتنا ہمارے پاس پیسہ آ گیا فورن ایکسچینج کا باہر تھے کہ ہم نے تو 100 ملین پاؤنڈ کے گھر خرید لیے پاک لین میں، ہم نے نیو یارک میں گھر خرید لیے بڑے جا کے، ہمارے وزیر اعظم نے، اور پھر جب وزیر اعظم کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو پورے ڈاکٹروں کی ٹیم یہاں پر آتی ہے کہ صاحب یہ علاج یہاں پہ نہیں ہے، یہ علاج انگلینڈ میں ہے۔ لیکن وہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اجازت دی ان کو جانے کی۔ ایک منٹ تو سن لو، اجازت کی تو بعد میں ہم بات کریں گے، ان کا علاج باہر ہوگا۔ یار کتنے شرم کی بات ہے، ایک گھٹی پہ آپ نے مجھے 3 دفعہ پرائم منسٹر بنایا اس ملک کا، میں ایک ایسا ہاسپٹل نہیں بنا پایا، میں ایسا ہاسپٹل نہیں بنا پایا جہاں وہاں کا علاج ہوتا، تو یہ 220 ملین پبلک جو ہے، عوام جو ہے، یہ کدھر جائے گی اپنا علاج؟ یہ جو شوکت خانم بنا تھا، جہاز آئے گا، باری پہ پوری بات اور اس شوکت خانم اس لیے بنا تھا، 2013 میں گرتا ہے اوپر سے، شوکت خانم اس لیے بنا تھا، شوکت خانم اس لیے بنا تھا، ایک غریب آدمی لیٹا ہوا، میں آپ کو پوری بات یار کس کو کمپیر کر رہا ہوں؟ اس ملک میں ایک لیڈر ہے اور جو خدا نے اس کو بھیجا ہے اس کا نام عمران خان، باقی 60 چور ڈاکو، ابھی خدا ہی لے کے جا رہا ہے انشاءاللہ، سارے چور ڈاکو، کوئی کھڑا ہو کے مجھے بول دے میں چور ڈاکو نہیں ہوں تو پھر مجھ سے بات کریے گا، بٹھائیے پروگرام کے اوپر آصف کو اگر وہ چور ڈاکو نہیں ہے، نواز شریف کو بٹھائیے گا چور ڈاکو نہیں ہے، عمران خان سے بڑا کوئی چور ہے ہی نہیں، وہ ہے چندہ چور، زکات چور، مہنگائی، کوئی نے نائٹ ہوڈ دیا۔ یہ سنیے نسیم صاحب، نائٹ ہوڈ بولتے ہیں سر کا ٹائٹل، ہی ریفیوزڈ، ہی سیڈ غلامی ختم ہو چکی تھی 1947 کے اندر، میں سر کا ٹائٹل نہیں لوں گا۔ آپ نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے جان میجر کی کتاب۔ جان میجر اپنی کتاب میں لکھتا ہے، مذاق کرتا ہے کہ میں نے خان صاحب کو جو کھانے پہ بلایا غلطی ہو گئی، اس لیے کہ میں اکیلا کونے میں کھڑا رہ گیا اور جس کونے میں خان صاحب کھڑے تھے وہاں سارے جا کے جمع ہو گئے۔ یہ آدمی کی عزت دیکھیے کیا ہے۔ میں آپ کو یہ کچھ چند جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا وہ سننے کی کریے۔ یہاں پر جنگ جو ہے وہ ہے لیڈر کی، لیڈر ایک آتا ہے، لیڈر گھڑی گھڑی نہیں آتے، پولیٹیشن تو بہت آتے ہیں ماشاءاللہ سے، میں ان سے ضرور ڈس ایگری کروں گا، میں ان کی عزت کرتا ہوں، پولیٹیشن ہے، ووٹ لے کر آئیں، جیت کر آئیں، بڑی کی عزت کروں گا۔ میں بات کر رہا ہوں لیڈرشپ کی۔ لیڈر ایک کھڑا ہوا ہے اس ملک میں، عمران خان، اور سارے چور ڈاکو، کوئی سندھ ہاؤس میں چھپ رہا ہے، کوئی گٹر میں چھپ رہا ہے، کوئی فلانا چھت کے اوپر چھپ رہا ہے، لیکن ایک میرے سوال کا جواب دے دیں، ایک سوال کا جواب دے دیں۔ ہم یہ چیزیں 5، 10، 15 سال سے سن رہے ہیں، چور ہے، ڈاکو ہے، لوٹ لیا، 3.5 سال ہو گئے ہیں، سب عدالتوں سے بری ہو کے آ رہے ہیں، نیب سے چھوٹ کے آ رہے ہیں، ابھی تک کسی پہ ثابت نہیں کر سکے۔ قوم نے اسی لیے ووٹ دیا تھا کہ اگر چور ہے تو پکڑیں، سب لوگ باہر آ گئے، بلکہ ان کے اپنے ساتھ کے جو لوگ تھے ان پہ الزامات
ساتھ لگ گئے, جہانگیر ترین پہ لگ گئے, علیم خان کے اوپر لگ گئے. اچھا آپ کو پورا موقع دیا بات کرنے کا, اب ان کو بات کرنے دیں, ان سے میں سوال کا جواب لیتا ہوں. اچھا آپ یہ بتائیے, چلیں لیڈر اپنی اپنی پسند کے ہوتے ہیں, ہر کوئی اپنے لیڈر کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہوتا ہے. ہم تھوڑی سی پولیٹکس پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کر رہے ہیں. اب یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوگی, اور جو اتحادی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ لیٹسٹ سچویشن عوام جاننا چاہتی ہے کہ کیا ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ دونوں ایک دوسرے کی, صاحب کی ایک بات کا, وہ مہمان ہے, چلے درگزر کر دیں. ان کے نزدیک عمران خان ایماندار ہے, ہمارے نزدیک سب سے بڑا بے ایمان عمران خان ہے, چور عمران خان ہے, ہم اس پہ کر لیتے ہیں زکوٰۃ چور ہے, عشر چور ہے, اور میرا سوال پہ جو اس نے وعدے کیے وہ سب سے, چلے میں نے جو سوال پوچھا نا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس, عدالت جو ہے نا, ابھی میں آتا ہوں آپ کے سوال کی جواب پہ. وہ عرض یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں آپ اپنے 172 سپورٹ پیدا کیجئے اور کنٹینیو کر لیں. نہیں, وہ آپ نے ابھی لے کے جانا ہے, ابھی آپ نے لے کے جانا ہے. ہم یہ کہتے ہیں, جی کل کی صورتحال آپ یہ نوٹ کر لیں, وہ یہ ہے کہ ہاؤس میں ان کے پاس 70 to 80 لوگ تھے, اور ہمارے پاس جو ہے 159 لوگ تھے ہاؤس میں, ٹھیک ہے جی. اور ان کے پاس اکثریت نہیں رہی. جب آپ کے پاس اکثریت نہیں رہی, سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ کریں, اور جناب آپ اس کو مانیں اور بیٹھے جا کے اپوزیشن بینچوں کے اوپر. نہیں, وہ تو فیصلہ ہوگا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کاؤنٹنگ ہوگی, وہ تو اس دن فیصلہ ہوگا. تو فیصلہ پھر یہ جو ہیلے بہانے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, کتنے دن آپ اور چھپیں گے, کتنے دن آپ ٹرائی کریں گے, اس کو ڈیلے کریں گے. آپ کو اس کو فیس کرنا ہے. 8 تاریخ کو جمع کروائی گئی تھی, اور آپ دیکھ لیں کہ کتنے دن ہو گئے ہیں, لیل و رات سے کام لیا جا رہا ہے, ڈیلے کیا جا رہا ہے, اور خود ایک طرف کہتے ہیں جی کہ وہی اپنا ہارس ریڈنگ ہو رہی ہے, دوسری طرف بذات خود جو ہے لوگوں کو آفریں کر رہے ہیں. اچھا چوہی تنویر صاحب, ایک بات مجھے بتائیں, آپ بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں, سب کو پتا تھا کہ OIC ہونی ہے اور 22 تاریخ کو ہونی ہے, اور یہ بہت بڑی کانفرنس ہے کیونکہ اسلامی ممالک آ رہے ہیں. تو پھر کیا بڑا ٹائمنگ کس طرح ہوئی کہ 8 تاریخ کو وہ جمع کرائی گئی کہ 14 دن 22 یا 21 کو پورے ہو, جس دن OIC پارلیمنٹ میں ہونی تھی؟ یہ مجھے سمجھ نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اگر وزیر اعظم جو ہیں ان کے پاس اکثریت ہوتی تو ہم نے 8 کو جمع کروائی تھی, وہ 9 کو, 10 کو, 11 کو, 12 کو, 13 کو, اور اجلاس بلاتے, کہتے یہ میرے پاس اعتماد کا وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی رینوویشن ہو رہی تھی, یہ سب کو معلوم تھا. نہیں, وہ رینوویشن ہو رہی تھی, قومی اسمبلی کا ہال اویلیبل نہیں تھا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, آپ کسی ہوٹل میں بلا لیں اجلاس. کیا آپ اجلاس باہر کنوپی لگا کے نہیں بنا سکتے؟ کر سکتے ہیں یہاں پر اجلاس بلانا آپ کی ذمہ داری ہے. جو اپنا کنونشنل جو ہاؤس ہے جی, اس میں نہیں, آپ کنونشن ہاؤس میں نہیں آپ. اچھا, اتحادی آپ کے ساتھ ہیں, بتائیے مجھے جی. اتحادی, MQM, کاف لیگ آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں اس وقت تک 24 لوگ ہیں ان کی پارٹی کے جو ان کے اوپر عدم اعتماد کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اگر آپ اتحادیوں کو 2 منٹ کے لیے نہیں بھی کریں تو ٹوٹل ان کے پاس جو ہے 178 لوگ تھے, ان کے پاس 179 ووٹس تھے. ایک خیال زمان, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, وہ دنیا سے چلے گئے. 178 ہیں اس وقت. 6 ووٹوں کے اوپر ان کی حکومت کھڑی ہے, اور 6 ووٹ کو اگر ان میں دیکھا جائے تو 24 لوگ جو ہیں تقریباً ان کے اوپر. چلیں دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہوتی ہے. 13 کو یہ نوٹس جاری کر چکے ہیں. بھائی نوٹس جاری اس وقت تک آپ کسی اپنے بندے کو کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ عمل سرزد نہ ہو جائے, جب تک کہ وہ آپ کے خلاف ووٹ دے نہ دے. چلیں, کیونکہ انہوں نے سندھ ہاؤس میں جا کے بول دیا, تو یہاں میں بریک لے رہا ہوں, اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. جی صاحبزادہ جہانگیر صاحب. سب کے سب آرام سے پھر دوبارہ سیٹل ہو گئے. دیکھیں یہ ٹیمپریری چیزیں چلتی رہتی ہیں دنیا کے اندر, بیکاز یہ پرائسز جو ہیں یہ آپ نہیں کنٹرول کر سکتے, انگلینڈ نہیں کنٹرول کر سکتا, ورلڈ فورسز ان کو کنٹرول کرتی ہیں. آج صبح کا سٹیٹمنٹ ہے چانسلر جو گریٹ برٹن کا ہے, جس کو فائنانس منسٹر بولتے ہیں وہاں پر, یہاں پہ اگر ہم سمجھیں, اس نے کہا ہے کہ 40 سال کے اندر کبھی ایسی تباہی نہیں آئی ہے جو اب آئی ہے انگلینڈ کے اوپر. میں نے بھی پڑھا صبح 12 مہینوں کے اندر فیول پرائسز آر آن دیئر ہائی. وہ ورلڈ پاور ہے, ماتم کر رہے ہیں,
لوگوں نے ایم پیز نے اپنے موبائل ان باکسز کھولنے بند کر دیے ہیں بیکاز ووٹرز جو ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں. یہ تو اچھا یہ بتائیے آپ کی ملاقات تو میرے خیال سے ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے, نئے الیکشن میں جانے کے لیے خان صاحب تیار ہیں؟ اگر وزارت اعظمہ ان کو چھوڑنی پڑ گئی مینٹلی طور پہ تیار ہیں اس کے لیے؟ یار میں آپ کو ایک گھڑی بات کہہ رہا ہوں, آپ مجھ سے گھوم کے پھر ہوئے آ جاتے ہیں الیکشن. اب سن لیجئے, میں آپ کو ایک دفعہ سمجھا دوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے. آپ بھی وہاں موجود تھے, میں بھی تھا جب این بوتھم کا کیس چل رہا تھا کرکٹ کے اوپر. خان صاحب کو بولا تھا, انہوں نے بے ایمانی کری ہے, بال ٹیمپرنگ کری ہے, بے ایمانی کا چارج تھا نا. سپریم کورٹ میں وہاں پہ گیا, ہائی کورٹ کے اندر جیوری آپ نے دیکھی تھی پوری 12 آدمیوں کی جو بیٹھی ہوئی تھی, ریشس قسم کی جیوری. کیا وہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے؟ فیصلہ یہ ہوتا ہے عمران خان جھوٹ نہیں بول سکتا. ان کا نیشنل ہیرو ان بوتھم بیٹھا ہوا ہے, سر پکڑ لیا اس نے کہ میں انگلینڈ کا نیشنل ہیرو ہوں, یہ پاکستان سے ہے, اور میرے جوری نے, میرے جج نے, میرے ہائی کورٹ نے فیصلہ عمران خان کے فیور میں دیا. جھوٹ نہیں بول سکتا یہ انسان. یار یہ لیڈر ہے. آج الیکشن ہوگا, کل ہوگا, پرسوں ہوگا, یار ہم کریں گے. خان صاحب تیار ہے. اچھا وہ آئے گا عمران خان انشاءاللہ 2/3 میجورٹی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اپنا سابق وزیر اعظم نواز شریف اب پاکستان واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں, کب تک آ جائیں گے؟ جب یہ اس موجودہ جو حکومت ہے اس کے کل پڑھنے کے لیے انشاءاللہ وہ آئیں گے, اور اس کی جو اس کی جو ہے نا, اس جو موجودہ حکومت کی جو میت ہے نا, اس کو نلا دلا کے جنازہ ہم پڑھیں گے, اس کا مطلب اور ہے کہ قومی اسمبلی میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور ان کو رخصت کریں گے, ان کو رخصت کریں گے. اور یہاں تک بات ہے نا یہ کہ جو عمران خان جو ہے وہ جیتے گا, عمران خان کو ہم نے ہر گلی میں, ہر محلے میں جو ہے نا نہ رولانا, تو آپ ہمیں جرمانہ دیجیے گا. اور یہ جو جماعت ہے نا, یہ کہیں آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملے گی, اور نہ عمران خان ملے گا. یہ بڑی بڑی باتیں کرنا اور جناب بڑے بڑے جھوٹ بولنا, اور میرے سوال کا قوم سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ سن لیا. اچھا یہ بتائیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتی ہے, ہاں اس کے آگے سوال ہے میرا, کامیاب ہو جاتی ہے, نیکسٹ سیٹ اپ آپ کیا بنائیں گے؟ کون وزیر اعظم آئے گا؟ کابینہ کس طرح بنائی جائے گی؟ دیکھیں ابھی تک انشاءاللہ تعالی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوگا, کیونکہ ہمارے سامنے ہے کہ عمران کے پاس جو ہے وہ اکثریت نہیں رہی. وہ کامیاب ہو گیا نا. اس کے بعد وزیر اعظم جو ہیں, جو اس کے کینڈیڈیٹ ہیں, اعلان کر دیا ہوا ہے اپوزیشن کی, متحدہ اپوزیشن نے, وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی اسی مہینے ہوں گے. اور کیبنٹ جو بنائی جائے گی اس میں شیئر دیا جائے گا؟ ظاہر کیبنٹ جو ہے نا وہ مشاورت سے ہی بنے گی, اور پی ڈی ایم کے لوگوں کی مشاورت سے بنے گی. اس میں جو ہم اصلاحات لے کے آئیں گے اور قانون سازی ہوگی, اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ الیکشن اکانومی کو سنبھالا دیں گے آپ, کوئی پلان ہے اس کا؟ ڈیفینیٹلی جو نیا اکانومی تو انشاءاللہ بہتر کر دیں گے یہ, بیکاز وہ 1 بلین پاؤنڈ لے کر آئیں گے نواز شریف لندن سے. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہوا ہے, مہربانی فرمائیں. وہ تو پیسہ لائیں گے نہیں لوگ باہر سے, اور یہاں بھی ہم ان جھوٹوں کی طرح نہیں کریں گے. جو 200 روپیہ باہر بڑھا ہے اور وہ لے کے آئیں گے 100 روپیہ منہ پہ ماریں گے, اس پہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں. اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ سے ہی پوچھنا ہے, پنجاب میں کیا اسٹریٹجی لے کے آ رہے ہیں؟ پنجاب میں کیا کرنے لگے ہیں آپ؟ پنجاب میں جیسے یہ حکومت جائے گی وہ خود بخود چلے جائیں گے بھائی صاحب جو ہیں. نہیں وہ تو چلے جائیں گے, وہاں پہ جیسے ہی یہ گرو جائے گا, گرو کے ساتھ ساتھ سب چلے جائیں گے. تو اپنا پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ لا رہے ہیں وہاں پہ, آپ کیا پلاننگ ہوئی ہے؟ دیکھیں میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ قبل از وقت ہوگا. ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ جو بھی قیادت فیصلہ کرے گی اس کو ہم سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. قوم کو آپ 10 دفعہ بیوقوف بنا سکتے, ساری عمر نہیں بنا سکتے. یہی بات ہم کہتے ہیں کہ عمران خان 4 سال سے بیوقوف بنا رہا تھا, اب ہم اٹھا کے باہر جائے گا. آخری سوال کون ہے؟ ذاتیات پہ نہیں آتے, سوال کا جواب دے دیں. یہ بتائیے جو باقی 1.5 سال رہ گیا وہ حکومت ابھی آپ لوگ جاری رکھیں گے یا اسمبلیاں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈیسائیڈ کی جائیں گی.
اس وقت جو صورتحال یہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو یہ کنواں ہے نا کنواں ہے نا اس میں سے عمران خان کو نکالا جائے. عمران خان کو ہٹا جیسے عمران خان نکلے گا پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے. سارا ایجنڈا ہے عمران خان ایک کو جھوٹے شخص سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور بے ایمان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی, چور سے جان چھوٹ جائے گی, سب سے بڑے منافق کے بعد لیکن عدالت میں لے کے جائیں گے آپ کوئی کیسز ان کے خلاف؟ نیب کا کیا کریں گے آپ دیکھیے کہ کتنے انبار لگے ہیں ابھی تک. فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ ہی نہیں عمران خان سے جان چھوڑے گا. وہ جو باہر سے یہ چوریاں کرتے رہے ہیں نا یہ ان کے ساتھ پیسے. آپ دیکھیے گا آپ کو دعانے کوئی یہ بھی ساتھ پکڑے جائیں گے اس کے. دعانے آپ کو کوئی نہیں اس طرح ذاتیات پہ نہیں. میرا وقت ختم ہو گیا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ اپنے اپنے لیڈر سے ہر کسی کو محبت ہوتی ہے, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کرنا ہے. عوام آپ کو اسمبلیوں میں بھیجتی ہے ووٹ دے کے کہ آپ ان کے مسائل کا حل کریں. عوام مہنگائی سے تنگ ہے, عوام بجلی کے بلوں سے تنگ ہے, تو حکومت اپوزیشن تمام پاکستان کی جماعتیں پاکستانی ہیں, ان سب کو مل کے پاکستانی عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ان کی سہولت کے لیے کوئی حل نکالنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.